بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباسی دور خلافت میں اسلامی حکومت کی وسعتیں لاکھوں مربع میل کے علاقے تک پھیل چکی تھیں۔ مختلف علاقوں کے گورنر اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے حکومتی نظم و نسق چلا رہے تھے۔ اکثر اطراف و جوانب سے عدل و انصاف کی خبریں مل رہی تھیں، تاہم چند علاقوں کے حالات مزید بہتر بنانے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ خلیفہ وقت نے سوچا کہ تمام گورنر حضرات کو مرکز میں طلب کیا جائے اور اچھی کارکردگی دکھانے والے کو انعام و اکرام سے نوازا جائے تاکہ دوسروں کو بھی اصلاح و احوال کی ترغیب ہو۔ چنانچہ فرمان شاہی چند دنوں میں ہر علاقے میں پہنچ گیا کہ فلاں دن سب گورنر حضرات مرکز میں اکٹھے ہوں۔ بالآخر وہ دن آ پہنچا جس کے لیے گورنر حضرات ہزاروں میل کا سفر طے کر کے آئے تھے۔ خلیفہ وقت نے ایک خصوصی نشست میں سب کو جمع کیا۔ بعض اچھی کارکردگی دکھانے والوں کو خصوصی لطف و اکرام سے نوازا اور بقیہ حضرات کو نصیحتیں کیں۔ محفل کے اختتام پر خلیفہ نے سب حضرات کو اپنی طرف سے خلعت عطا کی اور اگلے دن خصوصی دعوت کا اہتمام کیا۔ سب حضرات اپنی اپنی خصوصی پوشاک پہن کر اگلے دن دعوت میں آئے۔ پرتکلف کھانوں اور لذیذ پھلوں کی ضیافت سے لطف اندوز ہوئے۔ کھانے کے بعد تبادلہ خیالات اور گزارش احوال کی محفل گرم ہوئی۔ سب لوگ انتہائی خوش تھے۔ خلیفہ وقت کی خوشی بھی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ عین اسی وقت ایک گورنر کو چھینک آ رہی تھی اور وہ اسے اپنی قوت سے دبا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کی کشمکش کے بعد گورنر کو 2-3 چھینکیں اکٹھی آئیں۔ تھوڑی دیر کے لیے محفل کا ماحول تبدیل ہوا۔ سب لوگوں نے اس کی طرف دیکھا۔ چھینک آنا ایک طبعی امر ہے، مگر جس گورنر کو چھینک آئی وہ سبکی محسوس کر رہا تھا۔ چونکہ اس کی ناک سے کچھ مواد نکل آیا تھا، سب لوگ خلیفہ کی طرف متوجہ ہوئے تو اس گورنر نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اپنی خلعت کے ایک کونے سے ناک کو صاف کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ عین اس لمحے خلیفہ وقت اس گورنر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کی عطا کردہ خلعت کے ساتھ ناک سے نکلے ہوئے مواد کو صاف کیا گیا ہے تو اس کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ خلیفہ نے گورنر کو سخت سرزنش کی کہ تم نے خلعت کی شاہی بے قدری کی اور سب لوگوں کے سامنے اس سے خلعت واپس لے لی اور اسے دربار سے باہر نکلوا دیا۔ مجلس کی خوشیاں خاک میں مل گئی اور سب گورنر حضرات پریشان ہو گئے کہ کہیں ان کا حشر بھی اس جیسا نہ ہو۔ وزیر با تدبیر نے حالات کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے خلیفہ وقت سے کہا کہ آپ محفل برخاست کر دیں۔ چنانچہ محفل ختم ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ سب گورنر حضرات اپنی رہائش گاہوں کی طرف لوٹ گئے۔ دربار میں خلیفہ اور وزیر باقی رہ گئے۔ تھوڑی دیر بعد دربان نے آ کر اطلاع دی کہ نہاوند کے علاقے کا گورنر شرف بازیابی چاہتا ہے۔ خلیفہ نے اندر آنے کی اجازت دی۔ گورنر نے اندر آ کر سلام کیا اور پوچھا کہ چھینک آنا اختیاری امر ہے یا غیر اختیاری امر؟ خلیفہ نے سوال کی نزاکت کو بھانپ لیا اور کہا کہ تمہیں ایسا پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ گورنر نے دوسرا سوال پوچھا کہ جس آدمی نے خلعت سے ناک صاف کی اس کی سزا یہی لازمی تھی کہ بھرے دربار میں ذلیل کر دیا جائے یا اس سے کم سزا بھی دی جا سکتی تھی؟ یہ سوال سن کر خلیفہ نے کہا تمہارے سوال سے محاسبے کی بو آ رہی ہے۔ میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ ایسی بات مت کرو ورنہ پچھتاؤ گے۔ گورنر نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ آپ نے ایک شخص کو خلعت پہنائی اور اس نے خلعت کی ناقدری کی تو آپ نے سر دربار اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ مجھے خیال آیا کہ رب کریم نے بھی مجھے انسانیت کی خلعت پہنا کر
دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر میں نے اس خلعت کی قدر نہ کی تو اللہ مجھے بھی روز محشر اسی طرح ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی خلعت اتار کر تخت پر پھینکی اور کہا کہ میں پہلے خلعت انسانی کی قدر کروں تاکہ محشر کی ذلت سے بچ سکوں۔ گورنر یہ کہہ کر اور گورنری کو لات مار کر دربار سے باہر نکل گیا۔ باہر نکل کر سوچا کہ کیا کروں، تو دل میں خیال آیا کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جا کر باطنی نعمت کو حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے تو کہا کہ حضرت آپ کے پاس باطنی نعمت ہے، آپ یہ نعمت عطا کریں، چاہے اس کو مفت دے دیں، چاہے تو قیمت طلب کریں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قیمت مانگے تو تم دے نہیں سکو گے، اور اگر مفت دے دیں تو تمہیں اس کی قدر نہیں ہوگی۔ گورنر نے کہا پھر آپ جو فرمائے میں وہی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں کچھ عرصہ رہو، جب ہم دل کے آئینے کو صاف پائیں گے تو یہ نعمت القاء کر دیں گے۔ کئی ماہ کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ عرض کیا فلاں علاقے کا گورنر رہا ہوں۔ فرمایا اچھا جاؤ بغداد شہر میں گندک کی دکان بناؤ۔ گورنر صاحب نے شہر میں گندک کی دکان بنا لی۔ ایک تو گندک کی بدبو اور دوسرے خریدنے والے عامت الناس کی بحث و تکرار سے گورنر صاحب کی طبیعت بہت بیزار ہوتی۔ چاروں ناچار 1 سال گزارا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا حضرت 1 سال کی مدت پوری ہو گئی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا تم دن گنتے رہے، جاؤ 1 سال اور دکان چلاؤ۔ اب تو دماغ ایسا صاف ہوا کہ دکان کرتے کرتے 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا مگر وقت کا حساب نہ رکھا۔ ایک دن حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا گورنر صاحب آپ کا 2 سال مکمل ہو گیا۔ عرض کیا پتہ نہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کشکول ہاتھ میں دے کر فرمایا کہ جاؤ بغداد شہر میں بھیک مانگو۔ گورنر صاحب حیران رہ گئے۔ حضرت نے فرمایا اگر نعمت کے طلبگار ہو تو حکم کی تعمیل کرو، ورنہ جس راستے سے آئے ہو ادھر واپس چلے جاؤ۔ گورنر صاحب نے فوراً کشکول ہاتھ میں پکڑا اور بغداد شہر میں چلے گئے۔ چند لوگوں کو ایک جگہ دیکھا اور ہاتھ آگے بڑھایا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ انہوں نے چہرہ دیکھا تو فقیر کا چہرہ لگتا ہی نہ تھا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ کام چور شرم نہیں آتی مانگتے ہوئے، جاؤ محنت مزدوری کر کے کماؤ۔ گورنر صاحب نے جلی کٹی سن کر غصے کا گھونٹ پیا اور کہہ درویش برجان درویش والا معاملہ۔ بات عجیب تو تھی ہی کہ پورا سال درویزہ گری کرتے رہے، کسی نے کچھ نہ دیا، ہر ایک نے جھڑکیاں دی۔ یہ باطنی اصلاح کا طریقہ تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ گورنر صاحب کے دل سے عجب اور تکبر نکالنا چاہتے تھے، چنانچہ 1 سال مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا کر گورنر صاحب کے دل میں یہ بات اتر گئی کہ میری کوئی وقعت نہیں اور مانگنا ہو تو مخلوق کے بجائے خالق سے مانگنا چاہیے۔ پورا سال اسی میں گزر گیا۔ ایک دن جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بلا کر کہا کہ گورنر صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ عرض کیا شبلی۔ فرمایا اچھا اب ہماری محفل میں آ کر بیٹھا کریں۔ گویا 3 سال کے مجاہدے کے بعد اپنی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت دی، مگر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے دل کا برتن پہلے ہی صاف ہو چکا تھا۔ اب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ایک بات سینے میں نور بھرتا گیا اور آنکھیں بصیرت سے مالا مال ہوتی گئیں۔ چنانچہ چند ماہ کے اندر احوال و کیفیات میں ایسی تبدیلی آئی کہ دل محبت الہی سے لبریز ہو گیا۔ بالآخر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن بلایا اور فرمایا کہ شبلی آپ نہاوند کے گورنر رہے ہیں، آپ نے کسی پر زیادتی کی ہوگی، کسی کا حق دبایا ہوگا، آپ ایک فہرست مرتب کریں کہ
کہ کسی کا حق آپ نے پامال کیا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فہرست بنانا شروع کی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی توجیہات تھیں، چنانچہ 3 دن میں کئی صفحات پر مشتمل طویل فہرست تیار ہو گئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ باطن کی نسبت اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتی جب تک معاملات میں صفائی نہ ہو۔ جاؤ ان لوگوں سے حق معاف کرا کے لاؤ۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے اور ایک ایک آدمی سے معافی مانگی۔ بعض نے تو جلد معاف کر دیا، بعض نے کہا تم نے ہمیں بہت ذلیل کیا تھا، ہم اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک تم اتنی دیر دھوپ میں کھڑے نہ رہو۔ بعض نے کہا کہ ہم اس وقت تک معاف نہ کریں گے جب تک کہ ہمارے مکان کی تعمیر میں مزدور بن کر کام نہ کرو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر آدمی کی خواہش کے مطابق اس کی شرط پوری کرتے اور اس سے حق بخشواتے رہے، حتیٰ کہ 2 سال کے بعد بغداد واپس پہنچے۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خانقاہ میں آئے ہوئے 5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ مجاہدے اور ریاضت کی چکی میں پس پس کر نفس مر چکا تھا، میں نکل گئی تھی، باطن میں تو ہی تو کے نعرے تھے۔ بس رحمت الہی نے جوش مارا اور ایک دن جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے انہیں باطنی نسبت سے مالا مال کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، آنکھ کا دیکھنا بدل گیا، پاؤں کا چلنا بدل گیا، دل و دماغ کی سوچ بدل گئی، غفلت کے تار پود بکھر گئے، معرفت الہی سے سینہ پر نور ہو کر خزینہ بن گیا اور آپ رحمت اللہ علیہ عارف اللہ بن گئے۔ جو دنیا کی صورت پر ہوتے ہیں شیدا، ہمیشہ وہ رنج و الم دیکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔